کرنے لگے یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کل بیان چل رہا تھا آپ کا کہ مقتضی ظاہر کے خلاف بھی لایا جاتا ہے کلام کو، اور اس میں سے ضمیر کو لایا جانا اس میں ظاہر کی جگہ، اور کبھی اس کا برعکس کیا جاتا ہے یعنی ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے۔ تو فقط یعکسو کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے، فَإِن کانا، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے یعنی اس میں ظاہر کو رکھنا ضمیر کی جگہ، اس میں سے اس میں اشارہ تھا، تو اس میں اشارہ لایا گیا تھا کس لیے؟ مکمل توجہ کے لیے، اس کو ممتاز کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے انوکھے حکم سے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے۔ وہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا کم عاقل، کتنے عقل مند کامل ایسے ہیں جن کو ان کے تلاش رزق کے راستوں نے جو ہے بھٹکا دیا، اور کتنے ایسے جو ہیں جاہل پائیں گے جنہیں مرزوق پائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے کیا کر دیا، بڑے بڑے وہموں کو حیرت زدہ کر کے چھوڑ دیا، اور بڑے بڑے عالموں کو بے دین بنا دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہے یہاں قیاس جو چاہ رہا تھا، قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جو لانا چاہیے تھا ھذا الذی کی جگہ ہما لانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں کیونکہ ان دونوں کا ذکر آگے اوپر ہو چکا ہے، اور جب مرجع کا ذکر پہلے ہو جائے تو صرف ضمیر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تو جب کون العاقل محروماً وجدان، کون الکامل محروماً و کامل الجاہل مرزوقاً، یہ پیچھے ذکر ہو چکا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں جب کسی کا ذکر پہلے ہو جائے تو اس کے متعلق جو ہوتا ہے مقتضی ظاہر کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ضمیر لائی جائیں، نہ کہ اس میں ظاہر کو لایا جائیں۔ لیکن یہاں اس میں ظاہر ھذا کو لایا گیا، یہ خلاف ظاہر ہے، اور کلام جو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا گیا اس میں ظاہر کو رکھا گیا ضمیر کی جگہ میں، کیونکہ ان دونوں کا ذکر پہلے ہو چکا تھا عالم اور جاہل کا، تو اب اس کے لیے ہما لانا چاہیے تھا، لیکن ھذا اس میں اشارہ کو لایا گیا۔ اور کس لیے لایا گیا؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک انوکھے حکم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اس لیے جو ہے اس میں ظاہر کو لایا گیا کہ ایسا ہے، یعنی کیا عقل مندوں کا ہونا تو چاہیے تھا، عقل مند جو ہوتے وہ عقل کے ذریعے سے مالدار ہوتے، اور جاہل جنہیں کچھ نہیں آتا انہیں کو بے روزگار ہونا چاہیے تھا، لیکن الٹا ہے یہ، تو یہ عقل حیرت زدہ ہو گئی اس بات میں، تو یہ انوکھا حکم ہو گیا جس کی تعبیر اس میں اشارہ سے کی گئی۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں اب التحکم بالسامع، یا جو ہے سامع کا مذاق اڑانے کے لیے، سامع کا استہزاء کرنے کے لیے، وہاں پر ایسی صورت میں سامع کا استہزاء کرنے کے لیے جو ہے اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ لایا جاتا ہے، اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ لایا جاتا ہے سامع کا مذاق اڑانے کے لیے۔ کما اذا کان فاقد البصر، جبکہ وہ سامع جو ہو نابینا ہو، جبکہ وہ سامع کیا ہو؟ فاقد البصر ہو، کون سا ہو؟ نابینا ہو، اور وہ پوچھے، کیا پوچھے؟ من ضربنی، کیا کہے؟ کس نے مجھے مارا، کس نے مجھے مارا؟ تو اس کے جواب میں جو ہے کہا جائے ھذا ضاربک، یہ تجھے مارنے والا کیا ہے؟ یہ تجھے مارنے والا۔ جبکہ یہاں اوپر ذکر ہو گیا کس کا؟ من آ گیا، ضمیر مرجع آ گیا، تو اب کیا لانا چاہیے؟ ہوا لانا چاہیے تھا، ہوا ضاربک، وہ مارنے والا ہے، ضمیر لانا چاہیے تھا، لیکن ھذا لایا گیا جو محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، اور اس سے کہہ رہا ہے جو نابینا ہے یہ تجھے مارنے والا۔ یہ کلام خلاف ظاہر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مقتضی ظاہر کے خلاف ہو گیا۔ گویا کہ وہ کہہ رہا تھا، یعنی اب اس نے ہاں اگر بصیر کہے یہ چیز تو کیا ہوگا؟ مقتضی ظاہر ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں؟
تو اب ایسی صورت میں ہادہ ضارب کا یہ ہادہ جو لانا اس میں ضمیر ظاہر کی جگہ ضمیر کی جگہ ہوا لانا چاہیے تھا، وہ ہوا ضارب، وہ تجھے مارنے والا ہے تو چلتا، لیکن ہادہ جو ہے کس کے لیے آتا ہے؟ محسوس مبصر، جو دیکھی چیز جاتی وہ چیز اس کو بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں. اس لیے نابینا کے لیے مسند الیہ کو ایسی چیز سے تعبیر کیا گیا جو محسوس ہو، مبصر ہو، جو دکھائی پڑتی ہو، جو انسان دیکھتا ہو. اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تو گویا کہ اس سے کیا تھا، مذاق ہو رہی ہے. اون ندائی علی کمال بلادتی، یا جو ہے اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے اس جو ہے سامع کی مکمل بے وقوفی پر تنبیہ کرنے کے لیے. مکمل بے وقوفی پر بلادت معنی بے وقوفی، اس کی جو ہے مکمل بے وقوفی پر تنبیہ کرنے کے لیے. جیسے کوئی یہ کہے من عالم البلد، شہر میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ شہر کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اب یہاں پر کیا کہا جائے؟ ذالک زید. کیا کہا جائے؟ ذالک زید کہا جائے. سامع اتنا کن ذہن ہے کہ غیر محسوس کو سمجھنا نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے. غیر محسوس کو جب کوئی کہے من عالم البلد تو اس کے جواب میں زید ہوا زید کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہوا زید. کیونکہ اس کا من عالم البلد آ گیا، مرجع پہلا آ گیا، تو جواب میں کیا آنا چاہیے تھا؟ ہوا زید. وہ زید ہے، غیر محسوس چیز تھی، لیکن وہ جو ہے غیر محسوس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کے لیے چاہیے محسوس والا لفظ ذالک لانا چاہیے. اس میں اشارہ لایا گیا کہ وہ غیر محسوس، یہ غیر محسوس. ابھی ایسے آپ پوچھے کون شہر میں بڑا عالم ہے تو اس کے لیے لانا چاہیے تھا ہوا، مرجع پہلے ہو چکا ہے تو اب اس کے اعتبار سے ضمیر لاتے یہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہوتا. لیکن جو ہے وہ چونکہ ایسا بے وقوف ہے کہ وہ جو ہے چونکہ مرجع پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا ہوا کے ذریعے بھی. تو اب اس لیے ذالک جو لایا گیا، ذالک اس میں اشارہ کہ وہ صرف کس کو سمجھتا ہے؟ محسوس کو ہی سمجھتا ہے. یعنی کہا جائے ذالک زید ایمان الی انہ لا یدرک الا المحسوس، کہ وہ صرف محسوس کا ہی ادراک کر پاتا ہے، غیر محسوس تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ زید ہے، بس زید ہے، وہ اتنا کہہ دیتے زید ہے تو چل جاتا، لیکن وہ ایسی چیز جو سامنے نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ. اس کے لیے حاضہ کا لفظ ذالک کا لفظ لایا گیا، اس میں اشارہ کو لایا گیا. کیوں؟ اس میں اشارہ محسوس مبصر کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ اتنا بھی وقوف ہے کہ غیر محسوس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے غیر محسوس کو بیان کرنے کے لیے حاضہ اس میں اشارہ لایا گیا ذالک جو محسوس مبصر کا کام کرتا ہے. اس کے بعد بیان فرما رہا ہے ایک چیز او فتانتی، یا جو ہے اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے، ضمیر اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے کس کی جگہ میں؟ ضمیر کی جگہ میں. اور کس لیے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ سامع اتنا زیادہ ذہین ہے، جو مسائل نہایت دقیق ہیں، جو معقولات سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے ہوا کا لانا چاہیے تھا، ان مسائل وہ اس کے سامنے ایسے آ گئے ہیں جیسے کہ محسوس کے درجے میں آ گئے ہیں. جیسے کہ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا، شروع میں ہی پڑھا ہے، یہاں پڑھا ہوگا. ان کی طرف حاضر مقدمہ فرمایا کہ مصنف کے وہ الفاظ مترتبہ جو مصنف کے ذہن میں تھے، گویا کہ ایسے تھے، وہ ہے نہیں. تو یہاں جو ہے کیا کہا جائے؟ ہذہ مسئلۃ، ہذہ ظاہرۃ، ایک نہایت دقیق مسئلہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے بعد اب کہتا ہے ہذہ مسئلۃ ظاہرۃ، یہ تو ظاہری مسئلہ ہے، جبکہ اس کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی تھی، غیر محسوس تھا، اس کو سمجھانا پڑا. تو وہ اتنا ذہین و فطین ہے کہ وہ جو غیر معقول چیز تھی اس کو محسوس کے درجے میں اتارتے ہوئے ہذا کے ذریعے اس میں اشارہ ظاہر ہذا کو لایا گیا. یعنی سامع جب بہت زیادہ سمجھانے کے بعد کیا کہے، ایک اہم غور و فکر کرنے والے مسئلے کو سمجھانے کے بعد کہے ہذہ ظاہرۃ، یہ کیا ہے؟ کیوں کہ معقول سامع کے نزدیک کیسا ہے؟ محسوس کی طرح ہے. او ادعائی کمال ظہوری، یا جو ہے اس میں اشارہ ظاہر کو لایا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں. اچھا یہاں پر پچھلے والے مسئلے میں ہوا لانا چاہیے تھا یا ہیا لانا چاہیے تھا، کیونکہ مرجع پہلے ہو چکا جس کا ذکر کر رہے تھے، مسئلہ حل ہو گیا. یہ تو پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں تو جب مرجع پہلے ذکر ہو جائے ضمیر لائی جاتی ہے، لیکن وہ مرجع
جو ہم مسئلے کو ہم نے بیان کیا ہے وہ مسئلہ انتہائی واضح ہو گیا سامع کے نزدیک. جو معقولی تھا وہ محسوس کے درجے میں، اور محسوس جب جو چیز ہو اس کی طرف حاضہ یا اس میں اشارہ لایا جاتا ہے، یا جو ہے اس کے ظہور، کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے لیے. بالکل ظاہر و واحر ہے. جس مسئلے کو آپ سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ دقیق ہے، جو سمجھا نہیں جا سکتا، وہ کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہے. اور ظاہر ہو اس کی طرف کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ اس میں اشارہ کے ذریعے دعویٰ کرتے ہیں. یعنی مسند الیہ کا ظاہر ہونا اگرچہ وہ نفس الامر میں ظاہر نہ ہو، جیسے کہ ایک انتہائی دقیق مسئلے کو ثابت کرنے کے بعد کہے ہذہ مسئلۃ مسلمۃ، یہ تو مسئلہ مسلمہ ہے سب کے نزدیک. کیا ہے؟ انتہائی دقیق مسئلے کو سمجھنے کے بعد کیا کہے؟ ہذہ مسئلۃ مسلمۃ. تو یہاں پر بھی جو مسئلہ غور و فکر کس سے سمجھ میں آلا تھا، جو معقولی تھا، اس کو جو ہے کمال ظہور کے ایک چیز جو ہے تمہارے نزدیک تو جو بہت غور و فکر سمجھ میں آ رہا ہے، میرے نزدیک تو ظاہر ہے. جیسے واقعہ اعلیٰ حضرت کا، سر سید ضیاء الدین جو ہے جرمن جانا چاہ رہے تھے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ریاضی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا ان سے، اور سر سید ضیاء الدین سے انہوں نے کہا، سید سلیمان اشرف صاحب نے، کہ چلیے بریلی میں چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں جرمن اس کو سیکھنے کے لیے؟ ایک مسئلہ اٹک گیا. تو بولے ارے مولانا صاحب کہاں حل کر پائیں گے اس کو، میں تو وہاں حل کر کے آیا ہوں. بہت سمجھایا انہیں کہ ارے چلیے تو وہاں ان کی بارگاہ میں، آپ جا رہے ہیں تو تھوڑا یہاں کا سفر کر لیجیے بریلی شریف کا. تو انہوں نے کہا کہ چلیے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں تو چل رہا ہوں، ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے جانا پڑے گا پھر سے اس کو حل کرنے کے لیے. جب آئے عصر کے وقت میں اور وضو فرما رہے تھے اعلیٰ حضرت، کہا کہ جی فرمائیے، داڑھی بھی نہیں تھی ان کی اس وقت. تو کہا کہ مسئلہ یہ میرا ہے، کیا بتائیے؟ کیا ارے ایسا نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، تھوڑا بعد میں بتاؤں گا، بتائیے. تو کہا کہ بتایا، کیا اس کا مسئلے کا جواب یہ ہے، کھڑے کھڑے بتا دیا. تو وہ حیرت دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے، حضرت یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ کہا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے کچھ چیزیں سیکھ لی تھی، اسی کے ذریعے سے یہ میں نے مسئلہ حل کیا. اب دیکھیے کہ مسئلہ وہ دقیق تھا اور یہ مسلم ہے، ظاہر ہے. تو ایک معقولی ہادی، یہ اب یہ کہے گا، کون کہے گا؟ جس نے آسان، ہادی مسئلہ ظاہر ہے، یہ مسئلہ ظاہر ہے. تو کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے لیے، کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے لیے، یعنی اگرچہ وہ نفس الامر میں ظاہر نہیں ہے لیکن اس نے جو ہے بہت غور و فکر کو سمجھ لیا، ہادی مسئلۃ ظاہرہ. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، ہادی، اس میں اشارہ ضمیر، اس میں اشارہ کو لائے گا اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ. اسی وعلیہ من غیر ھذا الباب، اور اسی پر اس باب کے علاوہ ہے. کیا ہے اس پر؟ اس کے باب کے علاوہ، یعنی اس پر اس باب کے علاوہ، یعنی مسند الیہ کے باب کے علاوہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں. مسند الیہ کے اب تک جو تعلق چل رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ مسند الیہ کو لانا، ضمیر کو ظاہر کی جگہ یا ظاہر کو ضمیر کی جگہ لانا اب تک، اور یہ جو مثال پیش کر رہے ہیں یہ مسند الیہ کے علاوہ ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں وعلیہ من غیر ھذا الباب، اور اسی پر ایک مثال پیش کر رہے ہیں جہاں پر اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں، لیکن وہ ہے کس کا؟ اس باب کے علاوہ ہے، مسند الیہ کے علاوہ ہے. جیسے کہ عبداللہ بن دمینہ کا قول ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تعاللتی، اے عورت تم نے بیماری کو ظاہر کیا، کیا؟ بیماری اور مرض کو ظاہر کیا، کئی اشجع، تاکہ میں تمہاری بیماری کی وجہ سے غمگین ہو جاؤں، تاکہ میں بیماری کو سن کر کے غمگین ہو جاؤں. وما بکی علت، حالانکہ تجھے کوئی علت، بیماری نہیں ہے، حالانکہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہے. تریدین قتلی، تم تو میرے قتل کا ارادہ کرتی ہو، میرے قتل کا ارادہ کرتی ہو. قد ظفرتی بذالک، اور تو اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہے. قد ظفرتی بذالک ای بے قتلی، یعنی قد ظفرتی بذالک ای بے قتلی، یعنی تم اس میں کامیاب ہو چکی ہو میرے قتل میں. اب یہاں جو تھا، یہاں بے ذالک کا جو محل استعاد ہے یہ ہے کہ اس کا مرجع ما قبل میں ذکر ہو چکا کہ تم میرے قتل کا ارادہ کرتی ہو. قد ظفرتی بھی، اور تم اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہو. تو یہاں پر اس کا ما قبل میں مرجع ذکر ہو چکا. اب اس اعتبار سے جو ہے ضمیر لانا چاہیے تھا اور یوں کہنا چاہیے تھا قد ظفرتی بھی، لیکن کیا ہے یہاں پر اس میں اشارہ ظاہر کو لایا گیا. اور یہ جو ہے مسند الیہ کے علاوہ ہے. مسند الیہ ہے کوئی؟ مسند الیہ نہیں ہے.
تو یہاں پر جو ہے مقتضی ظاہر تھا بھی لایا جاتا کیونکہ مرجع ما قبل میں ذکر ہو چکا، لیکن اس میں اشارہ کا اس کی طرح عدول کر دیا گیا کیونکہ اس کے کمال ظہور کا دعویٰ کرنے کے لیے، یعنی تم میرے قتل میں مکمل طور پر کیا ہو چکی ہو، پورا جو ہے کامیاب ہو چکی ہو، تو کمال ظہور کا دعویٰ ایسے تمہارے اسباب ہیں، ایسے تم نے وہ کر دیے کہ اب تم میرے قتل کا ارادہ کر چکی ہو، تو اب وہ کمال ظہور کا دعویٰ ہو گیا، اور کمال ظاہر ہو جائے جو چیز اس کے لیے اس میں اشارہ لاتی ہے۔ تو یہاں کیا تھا محل شاہد قد قتلتی بہی، اور بہی کی جگہ کیا لایا گیا ذالکا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَالزِّيَادَةُ لِلزِّيَادَةِ التَّمْكِينِ، اور اگر اس کے علاوہ ہو، یہ تو اب تو اس میں اشارہ تھا، اب تک اس میں اشارہ کو لا رہے تھے، اب اور اگر اس میں اشارہ کے علاوہ ہو کوئی چیز لائی جائے دوسری چیز، تو کہتے ہیں فَزِيَادَةٍ لِلتَّمْكِينِ، زیادہ ذہن میں جاگزی کرنے کے لیے، زیادہ ذہن میں کیا کرنے کے لیے، جاگزی یعنی محفوظ کرنے کے لیے، یعنی اس میں ظاہر کو لایا جائے، کیا لایا جائے، اس میں ظاہر کو لایا جائے، یعنی پہلے جو کہ ما قبل میں ذکر ہو چکا تو اب اس سے ضمیر لانا چاہیے، لیکن پھر بھی جو ہے اس میں ظاہر کو ہی لانا ہے۔ ایک بار جس چیز کا ذکر ہو چکا تو اب قاعدہ یہ ہے کہ اس کے لیے ضمیر لاتی ہے، لیکن پھر بھی کیا لا رہے ہیں، اس میں ظاہر کو لا رہے ہیں، کس لیے، مسند الیہ کو لایا گیا اس میں ظاہر کی صورت میں سامع کے دل میں، سامع کے ذہن میں زیادہ جاگزی کرنے کے لیے، کیونکہ ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی وہم سے خالی نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کون مراد لے لے لیکن اس میں ظاہر ہو گیا بھئی ہاں یہی مراد ہے، ہوا ہو سکتا ہے کوئی اور طرف لوٹا دے ضمیر، لیکن نام آ گیا متعین ہو گیا نا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اب یہ اللہ کا ذکر پہلے ہو گیا تھا، مرجع اب یہاں لانا چاہیے تھا هو الصمد، کیا لانا چاہیے تھا، هو الصمد لانا چاہیے، لیکن ضمیر کے بجائے کیا لایا گیا، اللہ، کلمہ جلالت کو لایا گیا، اس میں ظاہر کو لایا گیا، کس لیے، ذہن میں زیادہ جاگزی کرنے کے لیے کہ ضمیر جو ہے ایک نہ ایک کس دلالت کرنے میں کچھ نہ کچھ وہم ہوتا ہے اس کے اندر، برخلاف اس میں ظاہر کے، سمجھ آ گیا نہیں؟ تو کیا عبارت یہاں محل شاہد کیا ہے، اللہ الصمد لانا چاہیے تھا هو الصمد، کیونکہ اس سے پہلے جو آ گیا اللہ احد آ گیا تھا، سمجھ آ گیا نہیں؟ وَنَظِيرُ مِنْ غَيْرِ، اور اس کے علاوہ اس کی دوسری نظیر ہے، اور اس کی نظیر اس کے علاوہ سے، یعنی اس کے علاوہ سے کیا، اچھا اس میں ظاہر کو لایا گیا کیونکہ یہ زیادہ جاگزی ہوتا ہے اور علم ہے، اور یہ پھر اس کی نظیر جائے اللہ الصمد کی نظیر جو ہے، یعنی اس میں ضمیر کی جگہ میں اس میں ظاہر کو رکھنا، یہ مسند الیہ کے علاوہ سے، نظیرہ من غیری، اور اسی کی نظیر جو ہم کہاں سے پیش کر رہے ہیں، مسند الیہ کے علاوہ سے، یہ تو مسند الیہ کی نظیر تھی اللہ الصمد، اس کے علاوہ کی جیسے بالحق انزلنا و بالحق نزل، اسے ہم نے حق کے ساتھ ہی نازل فرمایا اور حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، اب دیکھیے بالحقی بالحقی دو بار آ گیا، حالانکہ بالحقی پہلے آ گیا تو کیا آنا چاہیے تھا، ضمیر لانا چاہیے تھا، اور کیا کرنا چاہیے تھا، وہ بھی نزلہ، صحیح ہے نہیں، بالحق انزلنا و بالحقی و بھی نزلہ، لیکن اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو لایا گیا، کیوں، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا، مقتضی ظاہر کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا، چونکہ ما قبل میں مرجع آ چکا ہے تو اب ضمیر لانا چاہیے تھا، لیکن فائدے کے لیے جو ہے عدول کیا گیا، اور وہ کس لیے، زیادہ جاگزی ہونے کے لیے، ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے، اور اسی طرح وہ ادخال الروی فی ضمیر السامع، سامع کے دل میں زیادہ خوف داخل کرنے کے لیے، سامع کے دل میں خوف کو زیادہ داخل کرنے کے لیے، وہ تربیت المحابتی، اور محابت مانے تعظیم، اور تربیت مانے زیادہ، اور تعظیم کو زیادہ کرنے کے لیے، صحیح ہے، سامع کے دل میں یا تو سامع کے دل میں جو ہے ڈر کو، خوف کو داخل کرنے اور تعظیم کو زیادہ کرنے، اور تقویتی دائل معمور بھی، یا معمور بھی کے، صحیح ہے نہیں، دائی یا معمور بھی یعنی معمور کے جو اسباب کو پختہ کرنے کے لیے جو بلائے جا رہے، اور تقویتی دائل معمور یعنی جس کی طرف بلایا جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے، دائی کے مضبوط کرنے کے لیے، دائی کے جو اسباب ہیں، معمور کے اسباب ہیں جس کی طرف حکم دیا جا رہا، اس کو کیا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کیا لایا جاتا ہے، ضمیر کی جگہ میں اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اس کی مثال ابھی دیکھو میں بتاتا ہوں، مثال قول الخلفاء، ان دونوں کی مثال خلفاء کے قول میں، خلفاء کا قول کیا ہے، امیر المومنین یامرک بقضاء، امیر المومنین تمہیں اس طرح کا حکم دیتے ہیں،
امیر المومنین تمہیں اس طرح کا حکم دیتے ہیں. یہاں پر ہونا چاہیے تھا انا آمرک، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس طرح سے. لیکن اس میں جو ہے نہ سامع کے دل میں اتنا خوف پیدا ہوتا، اور نہ ہی جو ہے تعظیم پیدا ہوتی اس کے دل میں، اور نہ ہی جو مامور جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے، ارے دے رہا ہوا حکم چھوٹا آدمی ہے، تو اس طرح مامور کے جو اسباب پختہ بھی نہیں ہوتے اس کے دل میں. اس لیے امیر المومنین کہا گیا کس کی جگہ میں؟ ضمیر کی جگہ انا آمرک، کیونکہ مقام یہ تکلم ہے، اور تو تکلم کے اعتبار سے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ انا ضمیر ہونا چاہیے مقتضی ظاہر، لیکن مقتضی ظاہر کے خلاف جو ہے اس میں علم کو لایا گیا، اور علم کیسے ہوتا ہے؟ غائب کے درجے میں ہوتا ہے. امیر المومنین لایا گیا کیونکہ یہ چیز جو ہے جو سامع کے دل میں خوف پیدا کرے گی، تعظیم بھی زیادہ کرے گا، وہ ارے امیر المومنین حکم دے رہے ہیں، اور مامور جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے اسباب کو پختہ کرے گا، بجا لائے گا جلدی سے، کیونکہ یہ سلطان کے قہر و جہر پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ. صحیح ہے نہیں؟ امیر المومنین تمہیں اس طرح کا حکم دیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر جو ہے چکر لگا رہے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے باہر جو ہے جنگل میں ہے، اور اس کی عورت کے درد ذہ ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے. آپ نے اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہونے والا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چھوڑو میں یہاں کچھ کام کرنے آیا تھا. آخر تو نے پوچھا تمہارے کمرے میں کوئی عورت رو رہی کیا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس کو جو ہے بچے کی ولادت ہونے والی ہے. تو کیا ہے میں تو کہا میں کچھ کر سکتا ہوں کہ ہاں. تو پھر انہوں نے کیا کرا، گھر سے لائے کچھ چاول کچھ لے آئے کھانا. پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم اجر میں شریک ہونا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں میں اجر میں شریک ہونا چاہتی ہوں، ایک عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، تم اس میں شرکت کر لو، لیکن بتانا مت میں کون ہوں. اب وہ آدمی جو ہے وہ ان سے جو ہے حضرت عمر آئے اس کے پاس آ کر کے، اب وہ بڑے غلام کی طرح جو ہے ان سے پیش آ رہا ہے، پانی لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، اس طرح سے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے. اب جو ہے جب بچے کی ولادت ہو گئی اس کے بعد ان کی بیوی نے اندر سے پکارا امیر المومنین اپنے آدمی کو خوشخبری دے دو، ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. جیسے ان نے سنا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، تو ایک دم ڈر میں پیدا ہو گیا. اب وہ سوچنا کچھ کریں گے. دیکھیے امیر المومنین کا لفظ سنتے ہی کیا ہوا اس کو؟ وہ پیدا ہو گیا. اتنی دیر سے وہ نہیں تھا ان کے سامنے میں ہوں، میں کر رہا ہوں تو کچھ نہیں تھا. امیر المومنین سنا تو اس نے کہا معاف کر دیجئے مجھے پتہ نہیں تھا یہ سب. تو امیر المومنین یامرو کا بیکا تھا. امیر المومنین تمہیں کیا ہے اس طرح کا حکم دیتے ہیں. وعلیہ من غیری، اور اسی پر ایک اس کے علاوہ دوسری ایک مثال ہے. اس پر غیر ہی جہاں لفظ آئے گا مسند الیہ کے علاوہ، جیسے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر تم کسی کام کا عزم مصمم کرو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو. اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی فرما رہا ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ. ارے اللہ فرما رہا ہے نبی سے اگر تم کسی کا عزم ارادہ کرو تو کیا کرو؟ مجھے پر بھروسہ کرو. لیکن علیہ کے بجائے کیا ہے؟ علی اللہ. اس میں ظاہر کو لایا گیا، اس میں ظاہر کو رکھا گیا، اس میں اشارہ کے علاوہ. اور کیا ہے؟ معمور کی تقویہ. اور اسی پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فتوکل علی اللہ، اس میں ظاہر کو لایا گیا، عدول کر لیا گیا علیہ سے علی اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں جلالت یہ ہے معمور کے کیا کرے گا؟ معمور کو بجا لانے کو پختہ کرے گا، اور یہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. صحیح ہے نہیں؟ ایک اور دیکھ لیں، اول استطاف، اول استطاف یا مہربانی اور نرمی کو طلب کرنے کے لیے، یا مہربانی اور نرمی کو طلب کرنے کے لیے اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے ضمیر کی جگہ میں. جیسے کہ حضرت امام اعظم کا یہ ارشاد ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں الہی عبدک العاصی عطا کا، الہی تیرا نافرمان بندہ تیرے پاس آیا ہے، تیرا نافرمان بندہ تیرے پاس آیا ہے. اب یہاں پر جب حضرت تو خود کہہ رہے ہیں تو کیا آنا چاہیے؟ انا عاصی، انا العاصی عطا کا، میں عاصی بندہ تیرے پاس آیا ہوں. لیکن انا میں جو ہے کچھ نہ کچھ بڑھوتری، میں ہوں، کچھ کیا ہے؟ فخریہ لہجہ ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں عبدو کا یہ جو ہے تضرع، یہ خشوع و خضوع کے زیادہ مناسب ہے. میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں. تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ انا اتیتو کا، انا اتیتو کا عاصین. یہاں ضمیر جو ہے انا کے ذریعے عدول کر لیا گیا کس کی طرف؟ عبدو اکا کی طرف. عبدو کا لایا گیا کس لیے؟ مہربانی اور رحم طلب کرنے کے لیے، کیونکہ یہ زیادہ دلالت کرتا کس پر؟ عاجزی پر اور
کائے پر؟ مالک کی طرف سے کس پر؟ رحم کیے جانے پر. صحیح ہے نہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے سکاکی کا کچھ بیان کریں گے کل کو. چلیے کل سے وہ بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.